یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو لڑکی جنہوں نے سوسائڈ اٹیک کیا ہے، بس بدقسمتی سے تعلق اس کا میرے علاقے سے ہے، تربت سے، ڈسٹرکٹ کیج سے ہے۔ میں اور ہم سمیت سب لوگ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم بلوچ لوگ جو مہمان نوازی، مہمان جل، اور ان کو ہمیں مختلف جو چیزیں ہماری ہیں ان کو ان لقبوں سے نوازا جاتا تھا۔ آج ہم نے اپنے چائنیز مہمان کے اوپر اس طرح کا سوسائڈ اٹیک کر کے یہ کیا ہم میسیج دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک عورت، میں سمجھتی ہوں عورت جو قوم کی معمار ہے، امن کا پیکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ماں ہو کے شاعری نے جو 2 بچوں کی ماں ہے، بحیثیت ماں میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں ہر قدم اٹھانے سے پہلے جب وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں، تو اس کا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوگا ان چیزوں پہ، تو اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ تو جب ان کا ہسبینڈ رات کو گرفتار ہوا تو انہوں نے کچھ اس طرح کے انکشافات کیے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے مینٹلی بیمار تھی، وہ لڑکی جو ہے ذہنی بیمار تھی، بحیثیت ایک بیمار ذہن کے انسان کے، اس کے لیے سب سے آسان یہ جو ہے راستہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ابھی زندگی میری ختم ہونے والی ہے، ختم ہے، بس اس کے آگے پازیٹیو چیزوں میں وہ سوچتی نہیں ہے، نیگیٹو چیزوں میں۔ تو ظاہری بات ہے جب اس نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے تو یہ جو ابھی انویسٹیگیشن ہوں گی، ابھی چیزیں سامنے آئیں گی، پتہ تو چلے گا۔ بحیثیت ایک وہاں کے علاقے کے میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کے فیملی کو یہ جب لڑکی چھوٹی سی تھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ، یہ بہت ہی شریف گھرانے سے لڑکی تعلق رکھتی ہے، بہت ہی ان کا جو ان کے باپ، ان کے جو بھائی ہیں، اور یہ جو ہیں بہت پڑھے لکھے شریف پولائٹ لوگ ہیں، کبھی کسی نے کسی چیز میں انوالو بھی نہیں رہے ہیں یہ لوگ، اور جو ہے ان کا کوئی اس طرح کی چیزوں میں کبھی کوئی اگر ہم کہیں گے کہ کسی کا کوئی مسنگ پرسن ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس فیملی کا کوئی اس طرح کا کیس ہی نہیں ہے۔ تو یہ لڑکی ظاہری بات ہے اس طرف گئی کیوں ہے شاعری ان چیزوں میں، اور کب سے یہ ملوث ہے ان چیزوں میں، اور یہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ہم بلوچوں کی روایات میں اس طرح کی چیزیں ہی نہیں تھی، نہیں تاریخ میں ہم دیکھیں ہماری خواتین جنگوں میں ثالث کا کردار ادا کرتی تھی، جنگیں ہوتی تھی تو وہ اپنا رول ادا کرتی تھی، ابھی بھی کرتی آ رہی ہیں، اور انہوں نے جا کے اپنے مہمانوں کے اوپر، اور جو ہے ہمارے میں سمجھتی ہوں مہمان ہی تھے جو باہر سے آتے ہیں، اور پھر ٹیچرز اور جو ایک استاد ہے اس کا جو مقام ہے ان کو جا کے، اور خواتین کو ایک خاتون ایک دوسرے خاتون کو مارنا، یہ جو ہیں میں اس میں کیا عوامل ہوں گے تو چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے بہت جو ہے منفی جو ہے ہمارا ہو گیا ہے، میسیج بہت خراب گیا ہے، اور جو ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا میسیج دیا، اور جو ساری چیزیں یہ جو بہت بڑا انٹرنیشنل گیم ہے، یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں کچھ لوگ اس میں یوز ہوں گے، استعمال ہوں گے، ملوث ہوں گے۔ میرا پھر یہی ایک میسیج میں دوں گی کہ اپنے ماں کو، بہنوں کو، کہ آپ دیکھیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی پرورش میں وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے ابھی جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کی دوستیاں کس سے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ بحیثیت ایک ماں، ایک بہن، آپ کو ضرور، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ابھی۔ دوسری بات ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے اداروں کو جو بلیم دیتے ہیں، ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم فورسز کی بات کرتے ہیں کہ فورسز کا کام امن قائم کرنا، ان کا کام جو ہے حفاظت کرنا قوم اور ملک کی۔ میں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بلونگ کرتی ہوں آرمی، جو ہے تعلق ہے ہمارا فیملی سے، اور میں اپنا جو ہے ہمارا ایک بھائی شہید ہوا ہے
میرا اپنا بھائی شہید ہوا ہے. یہ جو آرمی ہے, جو فوج ہے, ہم سب کی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم کچھ کہیں گے کہاں کی ہے. یہ ہر جگہ ہمارے بچوں نے, بلوچ لڑکوں نے, بلوچ بچوں نے, ان کی بھی قبرستانیں آباد ہیں. انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. کس کے لیے دیں؟ اپنے ملک کے لیے, اب ان کے لوگوں کے لیے, معاشرے کی ترقی اور اس کے لیے کردار ہے فوج کا. اس پہ ان کو مختلف چیزوں میں نہ گھسیٹیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کا الگ رول ہے, میں جب جاتی ہوں اپنے علاقے میں, جو وہاں پہ ان کا ایف سی کے جوان دیکھتی ہوں کہ یہ جو اتنے اونچائی, جو پہاڑوں پہ اتنی گرمی میں کہاں کے جوان ہوتے ہیں, آ کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ امن قائم ہو, تاکہ ہمارے بچے وہ جو دوسروں کے دشمن کے اعلی کار نہ بنیں. تو اس طرح میں اپنا ایک دفعہ پھر اپنا یہ میسیج دوں گی کہ یہ جو ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں, ایک خاتون کا پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ جو ہوا, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جو ہے آخر میں میسیج یہی ہے کہ اپنا اداروں کو دوسرے بلیم نہ دیں ان کو ان چیزوں میں. اور جو یہ اس لڑکی کا ابھی سامنے آیا کہ یہ بیمار تھے, اس طرح کے انہوں نے کیا, اس کو جو کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ بڑا چڑھا کے سوشل میڈیا پہ اور کہیں پہ کہ لڑکی نے یہ کیا وہ کیا, آپ خدا را اس طرح کی چھوٹی شہرت کے لیے اس طرح کی چیزیں نہ کریں. کیونکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے, میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے نسلوں کو تباہی کی طرف لے جائے گی. ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم فکر مند ہیں. ہماری نیندی خراب ہے کیونکہ ہمارے جو بچوں نے اس طرح, ہماری یہ میں سمجھتی ہوں ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن تھی, اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اور جو ہے اس کا فیملی کسی بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں تھی. تو یہ آگے جا کے ہمارے جو اس چیز کو ہم نے روکنا ہے. اور میں یہاں پہ یہ میسیج دوں گی کہ آپ اپنے مفادات کے لیے, کوئی بھی دشمن ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے ارادوں میں انشاءاللہ. اور اس طرح کی بزدلانہ اپنے حرکت کی ہے خاتون کو استعمال کر کے, ملوث کر کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس طرح کی حرکتیں انشاءاللہ ہم اس کی ہم پھر مذمت کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. میڈم فرمائیے کہ جلال صاحب اور آپ دونوں وہاں سے تعلق کرتی ہیں, نوجوان نسل اس راہ جنگ نکلی ان کے منفی اثرات سے ابھی بالکل ہمارا تو یہ ہے کہ ابھی ہماری جو یوتھ ہے مختلف دشمن کے جو ہے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے ان چیزوں میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مطلب ان کی جو پرورش ہے اور ان کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول پہ اور جو باقی اوپری لیول پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یوتھ جو ہیں, ان کو ہم نے ابھی ایک مختلف ہم طریقوں سے ان کو ہم نے مطلب اس میں وہ ذہن سازی کرنی ہوگی. ان کو ایک میسیج دینے ہوگے کہ آپ لوگ کائنڈلی خدارا پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں. اس طریقے سے ایک پروپر ایک چینل ہے, ایک صحیح طریقہ ہے. آپ نے آپ کے ساتھ جو بھی ایشوز ہیں, جو مسئلے ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئے ہیں, جو چیزیں ہوئے ہیں, اس کو مانتے ہیں لوگ. لیکن یہ طریقہ جو آپ لوگ جا رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. آپ ایجوکیشن کی طرف جائیں. آپ جو ہے ایک پرامن طریقہ ہے, اس طریقے سے اپنی جو ہے چیزیں ہیں ان پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کو زیادہ مؤثر طریقہ اور سیف طریقہ ہے آپ کا. میڈم آپ نے کہا کہ میڈم آپ لوگوں نے یعنی تینوں کا یہ موقع ہے کہ سیکورٹی ادارے ہمارے تحفظ کے لیے مانتے ہیں اور کراچی واقع انتظام سوچنا ہے. لیکن ایک موقع پر آپ نے یہ بھی کہا کہ ذہنی مریضہ تھے. اگر وہ ذہنی مریضہ تھی تو ان کی شوق اس وقت تک